اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت قرآنیہ، میرے مومن بھائیوں، بلا شبہ قرآن کریم رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ اللہ جل جلالہ کی ایسی کتاب ہے جو حقیقت کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس کی یہ شان ہے، نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو لے کر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ خدائے عز و جل نے قرآن کے مرتبے کی عظمت پر قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر اس کے درجات کی بلندی بیان کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ بہت باوقار قرآن ہے جو ایک پوشیدہ اور محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو بڑی اعلیٰ صفات اور عظیم خصوصیات سے نوازا ہے، چنانچہ اس کی ایک صفت مبین ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کو کھول دینے والی ہے، یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے معانی واضح ہیں، اور تدبر کرنے والوں کے لیے اس کی آیتیں بالکل عیاں ہیں۔ کلام اللہ انتہائی فصیح زبان اور مکمل و مدلل عبارت میں اترا ہے۔ قرآن کریم لوگوں کے لیے ان کی دینی و دنیاوی معاملات کو واضح کرتا ہے، ان کے اپنے کردار و اخلاق آراستہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور ایسے امور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن میں لوگوں کی بھلائی اور سعادت مندی ہے۔ پس والدین کے ساتھ لوگوں کے تعلقات کو استوار کرتا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم میاں بیوی کی باہمی محبت و مودت کو مضبوط کرتا ہے، اور ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا فرمائی۔ ایسے ہی معاشرے کے ساتھ امانت داری اور عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس کا حکم فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ الغرض، قرآن کریم زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، پس وہ ہمارے لیے بہترین اور مثالی طریقہ پیش کرتا ہے، اور عمدہ اخلاق و سلوک کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم سے خصوصی تعلق رکھنے والوں، یقیناً قرآن مجید میں ایسی حلاوت و طمانینت ہے کہ تلاوت کرنے والے اس سے سیر نہیں ہوتے، اور اس کی قرأت کرنے والے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ کما حقہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اعضاء و جوارح پر خشوع و خضوع طاری ہو جاتا ہے، اور دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جو باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
یا اللہ یا کریم قرآن عظیم سے ہم کو دین و دنیا کا نفع دے دے اور اس کو ہمارے لیے نور و ہدایت اور سراپا خیر و برکت بنا دے، نیز ہم سب کو اطاعت و عبادت کی توفیق دے دے۔ کلام اللہ کی تعظیم و توقیر کرنے والوں، خدائے عز و جل نے ہمیں اپنی کتاب میں غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ ہم اس کی مراد کو سمجھیں، اس کے مقاصد کا ادراک کریں، اس کی دقیق حکمتوں سے اور اس کے معانی کے خزانوں سے واقف ہوں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم کی مراد سمجھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں اور قرآنی اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کریں تاکہ ہم اجر و ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں اور ہمیں قرآن مجید کی شفاعت حاصل ہو۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع اور سفارشی بن کر آئے گا۔ ان فضائل کا تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم قرآن کریم کی رفاقت و مصاحبت کے خواہش مند رہیں، بس اس کے تقاضوں پر عمل کریں اور حسب سہولت اس کی تلاوت کرتے رہیں، نیز اس کے معانی میں غور و فکر کرتے رہیں، کیونکہ یہ مومن کے نامہ اعمال کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور اس کی آخرت کے لیے سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین قرآن کریم کو ہمارے قلوب کی شادابی اور دلوں کا نور بنا دے، ہمیں رات دن ہر وقت اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس میں غور و فکر کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔